کی جو خصوصیات ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر نظر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اگر وہ زندگی میں نظر آ رہی ہے تو اس امت کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہے، اور اگر وہ صفات ان کے اندر نظر نہیں آتی تو بے شک کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، لیکن اس امت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ان کا رشتے کی مضبوطی میں کمی ہے، کوتاہی ہے اس کے اندر۔ اس امت کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک معتدل امت بنایا ہے۔ اس کے اندر اعتدال ہے۔ کسی صفت کے اندر بہت آگے نکل جانا اس کو افراط کہتے ہیں، اور کسی خوبی کے اندر کمی اور کوتاہی رہ جانا اس کو تفریط کہتے ہیں۔ نہ افراط اچھا ہوتا ہے نہ تفریط اچھی ہوتی ہے، درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ خیر الامور اوسطها، کہ کسی چیز کی مختلف جو حالات ہوتے ہیں ان حالات میں سب سے بہتر حالت وہ ہوتی ہے کہ درمیان کی حالت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، امت اعتدال بنایا ہے۔ یہ اعتدال والی امت ہے، وسط والی امت ہے، یہ افراط اور تفریط دونوں انتہاؤں سے پاک ہے اور درمیان میں چلنے والی امت ہے۔ تو اس امت کے اندر اعتدال کیا ہے؟ اگر واقعات کی نظر میں دیکھا جائے تو عقائد دیکھے جائیں تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کو اللہ کے ساتھ ملا دی اور فرمایا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی ہیں۔ یہ کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، خدا تین ہیں، مریم ہیں، مسیح ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ تو ان کے شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ یہ بے اعتدالی، یہ حد سے آگے بڑھنے والی بات ہوئی ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، جو ان کا مقام تھا اس مقام سے آگے لے گئے ان کو۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے ایک پیغمبر کا کلمہ پڑھا، اس پیغمبر کے معجزات دیکھے، ان کے کمالات کو دیکھا، ان کی شان کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، لیکن جب جہاد کا موقع آیا تو اس موقع پہ ان کو کہا گیا کہ آگے بڑھ کے جہاد کرو اور اپنا وطن حاصل کرو، تو کہنے لگے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو عمل کے اندر وہ آگے اس طرف کو آگے بڑھ گئے، اور یہ کوتاہی کے اندر نیچے اتنا آ گئے کہ پیغمبر کی بات، پیغمبر موجود ہے، اس پیغمبر کے معجزات دیکھے، اس پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب دیکھی، اس پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب پڑھی، اس پیغمبر کی محبوبیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی شانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ان کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل مکہ سے جنگ رہی، یہود سے جنگ رہی، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جنگ جو ہے وہ شام والوں سے ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں یا سن 6 ہجری میں خطوط بھیجے تھے بادشاہوں کے نام۔ تو ملک شام کے بادشاہ کے نام جو خط بھیجا تھا، غسانی بادشاہ تھا، اس کے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کرا دیا۔ حالانکہ سفیر کو اور قاصد کو کوئی بھی قتل نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا بڑا دشمن بھی ہو ہمارا، لیکن اس کا کوئی آدمی سفیر بن کے جب آتا ہے تو اس کے سفیر ہونے کا ایک احترام ہوتا ہے اور اس کی جان اور مال کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثر لیا اور 3000 کی فوج تیار کر کے ملک شام میں بدلہ لینے کے لیے بھیجی۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امیر بنایا حضرت زید ابن حارثہ کو، اور حضرت زید ابن حارثہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر زید ابن حارثہ قتل ہو جائیں تو پھر جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی قتل ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ تو ایک ہی جنگ میں بہت سارے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے بھیجے تھے، اس لیے اس کو سریۃ الامراء کہا جاتا ہے، غزوۃ الامراء کہا جاتا ہے، کہ جنگ ایک ہے لیکن امیر اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب جو ہے وہ کئی امیر بنا کے بھیجے تھے۔ اور اس میں کسی یہودی نے سنا تھا یہ بات، تو کہنے لگا کہ یہ تو تینوں کام آ گئے، یہ تو اللہ کے راستے میں اب شہید ہو جائیں گے۔ نبی نے جب یہ کہہ دیا تو جب یہ یہاں سے روانہ ہوئے اور ارض شام کے قریب پہنچے، یہ ارض شام وہی ہے جو فلسطین کا علاقہ ہے، تو یہ غسانی بادشاہ تھا، عامر ابن شرحبیل غسانی، تو یہ اس وقت کی سپر پاور تھی روم کے زیر اثر تھا، تو اس نے روم کو بھی اطلاع کی دی اور خود بھی تیاری کی۔ 1,00,000 فوج اس نے خود تیار کی، اور 1,00,000 فوج جو ہے وہ رومی بادشاہ لے کے آ گیا۔ یہ حضرات جب جا رہے تھے تو راستے میں ان کو اطلاع مل گئی کہ ہمارے مقابلے کے لیے 2,00,000 فوج تیار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک طرف 3,000 آدمی ہوں اور ایک طرف 2,00,000 ہوں، تو 3,000 جو ہیں ان کے تو قیمے کا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا کہیں، ایسی صورتحال ہے۔ بظاہر اسباب کے درجے میں تو جنگ کرنا جو ہے وہ ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے، تو آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بعضوں نے کہا کہ صورتحال نہیں پیش آ گئی ہے، ہمیں یہیں رک جانا چاہیے اور یہاں سے ہمیں تیز رفتار قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا چاہیے، اور جو وہاں سے ہدایات آئیں اس ہدایت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ اے لوگو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ کے لیے بھیجا ہے تو جہاں آپ نے بھیجا ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم سارے بھی شہید ہو گئے تو اسلام کے نام لیوا پیچھے موجود ہیں، اسلام باقی رہے گا، مسلمان پھر بھی باقی رہیں گے، اس لیے ہمارے شہید ہونے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ہم لوگ سب شہید ہو جائیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کامیابی بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کہ دو چیزیں ہیں اور دونوں ہی مسلمانوں کے فائدے میں ہیں، ایک شہید ہو جانا اور ایک فتح مند ہو جانا۔ فتح مل جائے تو بھی کامیابی ہے، شہید ہو جائے تو بھی کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا یہ خطبہ دینا تھا کہ سارے مسلمان جو ہے وہ تیار ہو گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ آگے بڑھے، اور دشمن جو ہے وہ باقاعدہ، یہ عرب کا جو علاقہ ہوتا تھا، عرب کے علاقے میں باقاعدہ فوج نہیں ہوتی تھی، اور فوج کی جیسے ٹریننگ ہوتی ہے ویسے ٹریننگ اور جیسے وردیاں ہوتی ہیں، تنخواہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں یہاں عرب کے علاقے میں نہیں ہوتی تھی، اور جن لوگوں سے لڑنے کے لیے گئے تھے وہ باقاعدہ فوج تھی، اور تنخواہ دار فوج تھی، وردی والی فوج تھی، اور تربیت یافتہ فوج تھی، پھر تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، لیکن اور انہوں نے زنجیروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ تاکہ میدان سے کوئی آدمی بھاگے نہ، ڈٹ کے ہم یہاں پر لڑے۔ مسلمان آگے بڑھے، سب سے پہلے زید ابن حارثہ، تو عجیب بات ہے کہ یہ اس میں جو عمراء تھے، زید ابن حارثہ تھے، حضرت جعفر تھے، عبداللہ ابن رواحہ تھے، یہ تین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ ان کے بعد اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جس کو چاہے مسلمان امیر بنا دیں۔ ان تین میں سے دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد تھے۔ زید ابن حارثہ وہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا، اور بارہا آپ نے اظہار فرمایا تھا کہ لوگوں میں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں زید ابن حارثہ، اور ان کا بیٹا آگیا تھا اسامہ ابن زید، ان کے بارے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور حضرت جعفر، یہ تو حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، گھر کے افراد میں سے تھے، اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں، ایک حبشہ کی ہجرت کی تھی
اور پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے. 2 ہجرتیں انہوں نے کی ہوئی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ رہنے کا ان کو موقع بھی نہیں ملا تھا. تو یہ گھر کے آدمی تھے اور شہادت یہاں پر تقریباً یقینی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سعادت والی شہادت کو کے موقع پہ زیادہ گھر کے افراد کو آگے کیا. 3 میں سے 2 آدمی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں سے تھے. آج جو ہے نا دوسروں کو ہم ترغیب دیتے ہیں جہاد کی، لیکن بہت سارے لیڈر ایسے ہوتے ہیں دوسروں کو جہاد کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں جو جد و جہد کر رہا ہوں وہ جہاد ہے، اور اپنے سیاسی جد و جہد کو بھی جہاد کہتے ہیں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ جہاد پہلے زمانے میں تلواروں سے ہوتی تھی، آج ٹینکوں سے اور توپوں سے اور گولیوں سے اور کلاشن کوفوں سے اور مختلف ان طریقوں سے ہوتے، جدید ہتھیاروں سے ہوتی ہے. لیکن گیند سے کبھی نہیں ہوتی جنگ. لیکن ہمارے ایک لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، اور اپنے کام کو جہاد بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں آخری گیند تک لڑوں گا. تو بہرحال اس زمانے میں یعنی یہ جب جہاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے فضائل بیان فرمائے، تو اکثر مواقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے افراد کو آگے کیا ہے. اس موقع پہ، اس سعادت کے موقع پہ جہاں شہادت کا اندیشہ تھا، وہاں سعادت کی شہادت ملنے کی امید تھی، وہاں اپنے گھر کے افراد کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ہے. تو پھر بہرحال حضرت زید ابن حارثہ بھی شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوئے، حضرت جعفر بھی شہید ہوئے. تو ایک جھنڈا گر گیا تو ایک مسلمان نے جھنڈا اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ کسی کو اپنا امیر بنا دو. لوگوں نے کہا تو نے جھنڈا پکڑ لیا، تو ہی امیر بن جا. اس نے کہا کہ میں قیادت کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں خالد ابن ولید کو جھنڈا پکڑاتا ہوں. خالد ابن ولید کو جھنڈا پکڑایا. انہوں نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ جنگ لڑی اور دشمن بھاگنے پہ مجبور ہو گیا. اس موقع پہ مسلمانوں نے کتنے کافروں کو مارا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. 9ویں تلوار بچ گئی تھی، باقی تلواریں ٹوٹ گئی میرے ہاتھ سے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک تلوار جو ٹوٹتی ہے پتہ نہیں کتنے آدمیوں کو مار کے ٹوٹتی ہے. تو صرف حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے جو لوگ مارے گئے کافر دشمن کے آدمی، ان کی گنتی بھی نہیں ہو سکی وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہترین کامیابی عطا فرمائی. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ بے مثال نمونہ ہے ایک. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، بعض جنگیں ایسی ہیں جو حالات کا رخ موڑنے والی تھی، گیم چینجر تھی، حالات کا رخ موڑنے والی تھی. ان میں سے یہ جنگ بھی حالات کا رخ موڑنے والی تھی، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی کہ مسلمان جو ہیں یہ ناقابل شکست ہیں، کوئی سپر طاقت بھی ان کو شکست نہیں دے سکتی. سپر طاقت ہونا اپنی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہونا اپنی بات ہے. کوئی طاقت ہوگی، سپر طاقت ہوگی، لیکن اللہ کی طاقت سپریم طاقت ہوتی ہے. تو بہرحال تو ادھر کیا حال ہے کہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی مدد ہوگی، فتح ہوگی، نصرت ہوگی. لیکن وہ کہہ رہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تم جاؤ یہاں سے. اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ 3000 کی تعداد میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو تو تم پھر بھی لڑنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. لیکن آپ کا حکم تھا کہ لڑنے کے لیے جانا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ان حالات کے اندر بھی اپنے سامنے رکھا جن حالات میں حکم ماننا بظاہر مشکل نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کے واپس نہیں جائے گا. تو صحابہ اکرام نے ایک طرف ایسا کیا. تو اس امت کے اندر اعتدال کی شان یہ ہے کہ ادھر تو پیغمبر کا ادب اتنا ہے کہ ذرا سی پیغمبر کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے، اور ادھر ساتھ جب ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس امت کے اندر اعتدال کی شان پائی جاتی ہے عبادات میں۔ پچھلی امتوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہوئے کہ جو عبادتیں ان پہ فرض کی گئی تھیں ان عبادتوں سے بھی انہوں نے منہ موڑا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا اور رہبانیت کو اختیار کر لیا اور اپنے آپ کو خام خواہ عذاب کے اندر ڈالا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عبادتیں بھی کی ہیں، اور جہاد کر کے قیصر اور کسریٰ کی حکومتوں کو اپنے ہاتھوں میں بھی لیا ہے، اور بتا دیا کہ دنیا کی 2 سپر طاقتیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، دنیا کا بڑا خطہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ہم پوری دنیا کے اندر وہاں انصاف قائم کر سکتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ایک طرف سیاست اور اقتدار کے اندر آ کے انصاف قائم کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں وہاں اللہ کا بھیجا ہوا جو انصاف ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ تو اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کی شان رکھی ہے، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، اس کو وجود میں لایا گیا ہے سارے انسانوں کے فائدے کے لیے لایا گیا ہے، یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک نسل کے لیے نہیں ہے، اس کی نسل پرستی نہیں ہے، اس کے اندر جو خیر خواہی ہے وہ خیر خواہی ساری دنیا کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، دشمنوں کے لیے بھی ہے۔ ہم ان کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ آئیں اور جنت میں ہمارے ساتھ جائیں۔ اور اس امت کی خصوصیات میں فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پچھلی امتوں میں بھی رہا ہے، اس امت میں بھی ہے، لیکن اس امت کی میں جس اہتمام کے ساتھ یہ چیز پائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ شروع ہوا، دین کی طرف دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، آج تک دنیا کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ برطانیہ کی حکومت ہندوستان سے اسلام مٹانے کے لیے آئی تھی، اور یہاں پر آ کے انہوں نے سازشیں بھی کی، علماء کرام کو پھانسیاں بھی دیں، تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ علم سے اور دین سے اور قرآن سے اور سنت سے اپنے رشتے کو کاٹ لیں، الگ ہو جائیں، اور آہستہ آہستہ اس امت سے اور یہاں کے لوگوں سے دین اسلام ختم ہو جائے۔ لیکن انہوں نے دین کو آگے پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی، دین منتقل کرنے کی جو ذمہ داری تھی، وہ ہر حالت کے اندر اس کو برقرار رکھا۔ یہاں پہلے تعلیمی ادارے تھے ہندوستان میں، اور ان اداروں میں تعلیم کا سلسلہ بھی تھا، بہت شاندار ادارے تھے، اور 100% کے قریب یہاں پر شرع خواندگی ہوتی تھی۔ یہاں پر ہندوستان کے اندر جب انگریز آیا ہے تو شرع خواندگی 100% کے قریب تھی، جب گیا ہے تو 40% سے بھی نیچے تھی۔ یعنی انگریز کے آنے سے علم زیادہ پھیلا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں انگریزوں نے علم پھیلایا، انگریزوں کے آنے سے پہلے علم زیادہ تھا اور ان کے جانے کے بعد علم میں کمی آئی ہے۔ لیکن یہاں کے علماء کرام نے، اور یہاں کے علماء کرام کے جو علم تھا اس علم کو جہالت قرار دے دیا گیا، اور کہا گیا علم وہی ہے جو انگریزی تعلیم میں آئے گا، اور ملازمتیں وہ انہیں کو ملیں گی جو انگریزی تعلیم حاصل کریں گے۔ اب ملازمت کے دروازے، روزگار کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے علماء کرام کے لیے، اور لیکن اگر دین کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگتے ہیں تو یہ کام ایسا ہے جو تقاضا کرتا ہے ہمہ وقتی جد و جہد کا، ہمہ وقتی 24 گھنٹے جو ہے وہ زندگی اس کو دی جائے، وہ زندگی مانگتا ہے۔ لیکن اگر زندگی اس کو دیتے ہیں تو کھائیں کمائیں گے کہاں سے؟ تو ہمارے علماء کرام نے کہا کہ ہم بھیک مانگ لیں گے، قوم کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں گے،
لیکن ہم تک جو علم پہنچا ہے اس علم کو اگلی نسل کی طرف منتقل کریں گے۔ اور پھر کیسے منتقل کیا؟ ایسا منتقل کیا کہ یہاں کے پڑھے ہوئے علماء کرام جو انگریز کے دور میں پڑھے تھے، وہ پڑھے ہوئے علماء کرام برطانیہ میں گئے، برطانیہ میں جا کے مساجد آباد کی، یہاں کی جماعتیں گئیں، یہاں کے مشائخ گئے اور انہوں نے اللہ کے ذکر کے حلقوں کو آباد کیا، تزکیہ کے حلقوں کو آباد کیا، دینی حلقے آباد ہوئے، تزکیہ کے حلقے آباد ہوئے، تبلیغ کے حلقے آباد ہوئے، تعلیم کے شعبے آباد ہوئے، مسجدیں آباد کی، اور آج کثیر تعداد میں علماء کرام جو ہیں وہ آپ کو برطانیہ کے اندر مل جائیں گے، یورپ کے باقی ممالک کے اندر مل جائیں گے، کینیڈا کے اندر مل جائیں گے، امریکہ کے اندر مل جائیں گے۔ تو رہبانیت اختیار نہیں کی، اور لیکن یہ ہے کہ دین آگے منتقل کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ کن حالات میں، جن حالات میں بظاہر کلمہ پڑھنے والے بھی موجود نہیں رہ سکتے، جو حالات انگریز نے پیدا کیے تھے وہ حالات ایسے تھے کہ اسباب کے درجے میں یہاں کلمہ پڑھنے والے بھی موجود نہ رہتے، یہ صورتحال تھی۔ لیکن ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دے کے دین کو پچھلی امتوں سے لیا، آگے منتقل کیا، اور اس انداز سے منتقل کیا کہ دین پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا۔ اور صرف یہاں مضبوط نہیں ہوا، بلکہ جو دشمن یہاں دین مٹانے آیا تھا ان کے علاقے کے اندر جا کے بھی یہ دین مضبوط ہوا، ان کے علاقے کے اندر بھی مساجد بڑھی، ان کے علاقے کے اندر بھی مدارس بڑھے، ان کے علاقے کے اندر بھی خانقاہیں بڑھی۔ تو بہرحال یہ اس امت کی کچھ خصوصیات ہیں، ہمیں ان خصوصیات پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ رہیں گی خصوصیات، اس امت کے اندر رہیں گی، لیکن ایک فرد کو اپنے طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی ان خصوصیات کا حامل ہوں یا نہیں، میرے تلامذہ بھی ان خصوصیات کے حامل ہیں یا نہیں ہیں، ان کے اندر یہ جذبات جو اس امت کی خصوصیت میں ہیں وہ جذبات ان کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ تو اس چیز پہ ہمیں اپنی نظر رکھنی چاہیے، اپنے اداروں میں یہ نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔